وہ کہتے ہیں ریلیجن از اے پرسنل میٹر، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، پردہ وردہ کب بیکار باتیں، آل فیٹش، سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں، غیر ضروری ہیں، جبکہ دونوں کتاب کا حصہ ہیں۔ اچھا اخلاق رکھنا یہ بھی تو کتاب کا حصہ ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور شریعت پر عمل کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرنا یہ بھی تو کتاب کا حصہ ہے۔ تو کیوں حصے بکھرے کیے؟ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ مسلمان کو یہ سارے ایسپیکٹس، دین کے سارے گوشے نبھانے ہیں۔ قانون پورے کا پورا قابل عمل ہوتا ہے، اور قانون دراصل ایک سنگل اینٹی ہے، ایک وحدت ہے۔ قانون کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، لا کو آپ بانٹ نہیں سکتے مختلف حصوں میں۔ سارے قوانین ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو جمع کے رکھتے ہیں، بالکل جیسے ایک مشین ہوتی ہے۔ مشین کا ہر پرزہ بہت اہم ہوتا ہے، ایک پرزہ بھی نکال لیا جائے تو مشین کام نہیں کرتی، پوری مشین بیکار ہو جائے۔ تو آج اسلام کا قانون موجود تو ہے، لیکن چونکہ پوری طرح نافذ نہیں ہے، لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی ہے۔ کیا کمی ہے آج مسلمانوں کو؟ کچھ کمی نہیں ہے مسلمانوں کو۔ ہر 5 انسانوں میں سے ایک مسلمان ہے۔ مین پاور کی کمی نہیں ہے، عددی طاقت ہے ہمارے پاس، مادی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ریسورسز بہت ہیں مسلمانوں کے پاس، آئل ہے، گولڈ ہے، گیس ہے، فرٹائل لینڈ ہے، زرخیز زمین ہے، زرخیز ذہن ہے۔ بہت ذہین قوم ہے مسلمانوں کی، بے وقوف نہیں ہے ہم، سب اللہ نے دیا۔ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، 20 لاکھ لوگ، 30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں، کوئی جگہ خالی تو نہیں ہے، بلکہ مدرسے تو الحمدللہ ایکسپینڈ ہی ہو رہے ہیں آج کل، زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ذلت اور رسوائی مقدر کیوں بنی ہوئی ہے مسلمانوں کا؟ اس لیے کہ دین کے حصے کر لیے، علم کو بس علم کی حد تک حاصل کر لیا، پریکٹس میں ڈھالتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ رسوائی کے خوف سے۔ تو اگر یہ سمجھ لیں ہم کہ رسوا تو ہم ہیں ہی، یہ تو ہیں ہی، یہ جو عارضی رسوائی ہوگی تھوڑی سی دیر کی کتاب پر عمل کرنے میں، یہ ہم کو اس کمپریہنسو رسوائی سے نکلنے میں مدد دے گی۔ جو پورے امت رسوا ہے، اس امت کو رسوائی سے کیسے نکالنا ہے کہ ذاتی طور پہ ہم اپنی تھوڑی سی رسوائی برداشت کر لیں اپنے معاشرے کے اندر۔ یہ کرنا ہوگا تبھی یہ رسوائی ہم پہ سے ہٹے گی اور ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ لیکن اگر من چاہا اور من مانا دین بنا کے رکھا تو نہ انفرادی رسوائی سے نجات ملے گی، نہ اجتماعی رسوائی سے۔ تو قرآن دراصل بات ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہ دیکھو، اگر ماننا ہے قرآن کو تو پورا مانو، اور چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑ دو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ یہ بیچ کا جو ہوتا ہے، بین کا معاملہ، کچھ لیا کچھ چھوڑا، جو آسان لگا لے لیا، جو مشکل لگا چھوڑ دیا، یہ مت کرو۔ نہ صرف ہم نے یہ کیا کہ جو آسان لگا وہ لے لیا، جو مشکل لگا وہ چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر جو ہم مسلمانوں نے جرم کیا، جو ظلم کیا، وہ کیا کیا؟ کم از کم جو چھوڑا تھا اس کو اپنی جگہ تو رہنے دیتے، جو چھوڑا اس کو ریپلیس کر دیا۔ کچھ چیزیں عیسائیوں سے لے لیں، وہ لا کر ایڈ کر لیں اسلام کے اندر اپنی زندگیوں میں، کچھ یہودیوں سے لے لیں، وہ لا کر اسلام میں ایڈ کر دیں، کچھ ہندوؤں سے لے کر آ گئے، کچھ قرآن کا رہنے دیا۔ تو بتائیں بھائی اسلام کیسے چلے گا؟ کسی گاڑی کا ہی سوچ لیں، بہترین گاڑی کسی نے مرسیڈیز دی مثال کے طور پہ، چلیں بہت اچھی گاڑی، اب کیا کیا؟ اس گاڑی میں سے کچھ پارٹس نکال دیے اور کہا چلو ہم جہاز کے ٹکڑے لا کے لگا دیتے ہیں، 747 کے پیسز لا کر جوڑ دیے گاڑی کے اندر، کچھ جو پرانی واشنگ مشین رکھی تھی اس کے حصے لا کے ڈال دیے، اس کے حصے ریپلیس کر دیے، کچھ سائیکل کے پرزے لگا دیے، کچھ گھڑی کے پرزے لگا دیے لا کے گاڑی میں، اور اب کہہ رہے ہیں چلتی نہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ چلتی نہیں گاڑی ہماری، اور بنانے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کیا بیکار گاڑی بنائی، پریکٹیکلی نہیں بنائی، چلتی نہیں ہے یہ تو۔ بتائیں کہ بنانے والے کا قصور ہے یا بدلنے والے کا قصور ہے؟ اللہ نے شریعت بنائی، مسلمانوں نے شریعت بدل دی، بدلتے تو نہ، جس پر عمل نہیں کر رہے اس کو اپنی جگہ رہنے تو دیتے۔
چھوڑ دیتے ہیں نا اپنی جگہ, کہتے ٹھیک ہے ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا یہ حصہ ہم نے, ہے ہم مانتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں. اتنی بے عزتی کی شریعت کی کہ ان چیزوں کو نکال کر ہی باہر پھینک دیا, ریپلیس ہی کر دیا ان کو. اللہ نے بہت اچھی مشینری ہم کو دی تھی شریعت, بڑی ویل سنکرونائزڈ مشین کی طرح کام کرنے والی شریعت ہے. استعمال کرنے والوں کے ہاتھوں میں آئی تو کیا حشر کیا انہوں نے اس کا. وہی حال ہم نے قرآن کا کر دیا آج جو یہودیوں نے تورات کا کیا تھا. اور اس کے بعد غلط فہمی یہ کس جنت و مقام میں رہ رہے ہیں, کس فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ چلو سارا نہیں کر رہے تو کچھ تو کر رہے ہیں. یاد رکھیں تل کا امانیہم, یہ ان کی تمنائیں ہیں, ان کی آرزویں ہیں. تو اللہ نے نکالا یہاں پر اس فولس پیراڈائز سے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم اس طرح جنت میں چلے جاؤ گے. دنیا کی رسوائی بھی ملے گی اور آخرت میں جو اس رویے کی سزا ملنی ہے وہ الگ ہے. کوئی کسی ملک میں جائے اور وہاں جا کر وہ ٹیکس ادا کرے, مختلف قوانین مانے, سارے قانون مانے, بس ایک نہ مانے, ایک قانون توڑتا رہے, تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, تم سپیڈنگ نہیں کرتے, تم یہ نہیں کر رہے, تم خالی بس انکم ٹیکس نہیں پے کر رہے, تو چلو کوئی بات نہیں. ایسے کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے. کرمنل کہتے ہیں اس کو, مجرم کہتے ہیں, سزا دے دیتے ہیں اس کو. تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں سے 10 کو مانے اور 2 کو نہ مانے تو کہتے ہیں کرمنل. کرمنل ہے, نیگیٹو کانوٹیشن ہے نا, منفی اصطلاح ہے. اب جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, شریعت, جو قرآن میں قوانین موجود ہیں, ان میں سے 2 مانے اور 10 توڑیں تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے لبرل. کہتے ہیں وی آر لبرل مسلمز. ایک بڑا پازیٹو کانوٹیشن ہے, مثبت اصطلاح ہے. اس طرح ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. قرآن کا ایک قانون بھی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سارے قانون توڑ دینا. چند قوانین مانے, بہت سارے توڑ دیے. ہاں ذاتی فائدہ حاصل ہو گیا, ذاتی طور پہ رسوائی سے بچ گئے, معاشرے میں قابل قبول ٹھہرے, ایکسیپٹیبلٹی ہوئی, لیکن امت کے اجتماعی مفاد کو قربان کر کے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کیا. امت کو اجتماعی طور پہ ذلت میں دھکیلا, انفرادی عزت حاصل کر لی, تھوڑی سی دنیا تو بنا لی. فرمایا آیت 86, اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی. آخرت بیچ دی, دنیا لے لی. خرید و فروخت میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہاتھ آتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملا, عارضی ٹیمپرری ہی صحیح. انسان بیچتا وہ چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی, جو غیر اہم ہوتی ہے, وہ دے دی انہوں نے, اور جو چیز اہم لگی, امپورٹنٹ لگی, خرید لی. آخرت بیچ دی اور دنیا کی خوشیاں خرید لی. بہت گھاٹے کا سودا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعلی میں, بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم ترجیح دیتے ہو, تم پریفر کرتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقا, حالانکہ آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, پرماننٹ ہے, دائمی ہے, پائیدار ہے. لیکن دنیا خریدی. دنیا سستی بھی تو مل جاتی ہے نا, اٹس ویری چیپ, بہت سستی ملتی ہے. آخرت کا سودا بہرحال مہنگا سودا ہے, لیکن تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ سستی چیز خریدنے میں آسان ہوتی ہے, لیکن بہت گھٹیا اور بہت ناپائیدار ہوتی ہے, تکلیف دہ بھی ہوتی ہے. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. 10 آپ نے چپلیں خریدی 10 روپے کی, کاٹیں گی, وہ ٹوٹ جائیں گی, آپ کے پیروں میں چھالے پڑیں گے. تھوڑی دیر کو تو خوبصورت لگتی ہیں, کوانٹٹی بہت لگتی ہے, لیکن پائیدار نہیں ہوتی, آرام دہ نہیں ہوتی. وہ 10 کے بجائے ایک انسان اپنا اچھا سا جوتا خرید لے, ایک دفعہ خریدنے میں مہنگا ہوگا لیکن اچھا تو ہوگا, آرام دہ تو ہوگا. تو ہم بھی یہ سستی دنیا خرید لیتے ہیں, بہت ساری لگتی ہے آ گئی ہمارے پاس, لیکن اس میں بھی خوشیاں ملتی نہیں, وہ بھی پنچ کرتی رہتی ہے دنیا ہمیں کہیں نہ کہیں, تکلیف دہ سستے جوتے کی طرح. چند دنوں کی عارضی خوشیوں کے بدلے یہ ہمیشہ کے رنج, ہمیشہ کے دکھ خرید رہے ہیں. فرمایا فلا یخفف عنہم ولا ہم ینظرون, لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی, نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچ سکے گی. اب کرنا کیا چاہیے ہم کو؟
کرنا یہ چاہیے کہ علم حاصل کریں مسلمان اور اویئرنیس کریٹ کریں. وائلنس کے بغیر اویئرنیس، وائلنس کے بغیر اویئرنیس، توڑ پھوڑ کے بغیر لوگوں کو جاگو اور جگاؤ پر لے کر آنا. مسلمان دراصل قرآن سے کٹ گئے ہیں نا، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. کوئی ذہنی، دلی، جذباتی تعلق قرآن سے نہیں رہا. ایموشنل ٹائز نہیں ہیں قرآن سے، انڈیفرنٹ ہیں قرآن کی طرف سے. تو احساس کے ساتھ، فیلنگز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ علم حاصل کریں. روکھا پھیکا بوجھ سمجھ کے نہیں، اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کے کہ یہ میری پرسنل ضرورت ہے. اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ علم حاصل کریں کہ میری ضرورت ہے. میں علم حاصل کر رہی ہوں، سارا احسان میرے اپنے سر کے اوپر ہے، میں اپنا فائدہ کر رہی ہوں اور اس لیے علم حاصل کر رہی ہوں کہ عمل کرنا ہے. ورنہ خالی الفاظ تو کسی کو فائدہ نہیں دیتے. صرف علم زندگی نہیں بچاتا. کسی کو علم ہے کہ پینسلن بیماری دور کرتی ہے اور کسی کو بیماری ہو گئی، تو خالی یہ علم تو اس کو نہیں صحت دے دے گا کہ اچھا تم کو معلوم ہے کہ پینسلن زندگی بچاتی ہے، بیماری دور کرتی ہے. جب پینسلن استعمال ہوگی تب فائدہ دے گی، پریکٹس میں ڈھلے گی تب فائدہ دے گی. تو وہ علم جو عمل میں ڈھلتا ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے. ورنہ وہ علم جو عمل میں نہیں کنورٹ ہوتا صرف بوجھ ہوتا ہے، دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے، تکبر کا باعث ہو جاتا ہے، بدمزاجی کا باعث ہو جاتا ہے. تو علم کو عمل میں ڈھالنا ہے. کیسے؟ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل دوا کی طرح سمجھیے نا. ایک ہوتی ہے دوا استعمال کرنی ہے اپنی مرضی سے تو نہیں، بلکہ کیسے؟ جیسے ڈاکٹر نے بتائی، جیسا نسخے میں لکھا ہوا ہے. اگر ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوا استعمال نہ کی تو بجائے شفا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اور ہلاکت ہی کا ذریعہ بن جائے. قرآن کیا ہے؟ کسی نے بہت پیاری بات کی، کوئی ریورٹڈ مسلم ہی ہے امریکن، انہوں نے کہا قرآن از ناٹ جسٹ اے بک ٹو ریڈ. یہ صرف پڑھا لینے کی کتاب نہیں ہے. اٹس اے بک ٹو ڈو. یہ کرنے کی کتاب ہے. ٹو ڈو لسٹ ہے. یہ ہماری ٹو ڈو لسٹ کا بڑا زور ہے نا آج کل، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ ٹو ڈو لسٹ ہے جس میں دی گئی ہے، روز مرہ کی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے، تب اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگا. آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. خطاب بنی اسرائیل سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تورات کو دوسرے انبیاء نے زندہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی. ایک نبی فوت ہو جاتے ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 1300 سال 1300 ایئرز کا وقفہ ہے. ان 1300 سال کے دوران نبوت اور رسالت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. کانسٹنٹلی ان میں رسول آتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے، تورات پڑھاتے رہے، خود بھی پڑھتے رہے اور مختلف صحیفے بھی نازل ہوتے رہے. قفّ یقفّ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفّ یقفّ کا مطلب ہوتا ہے پے در پہ آنا، کنٹینیوس، ایک کے بعد ایک آنا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بینات عطا فرمائے. بینات
سے مراد معجزات لیے جاتے ہیں، اور اس بات کی تائید آگے کے الفاظ سے ہو رہی ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح قدس سے۔ روح قدس پاک روح مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ بینات یعنی جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے بے مثال تھے، ایسے معجزے کسی رسول کو عطا نہ ہوئے۔ مثال کے طور پہ مردوں کو زندہ کر دینا، بے جان میں جان ڈال دینا، اور یہ جو معجزات انہوں نے دکھائے وہ جبریل علیہ السلام کی مدد سے دکھائے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے یہ کام کیا، اللہ کی تائید سے یہ کام کیا۔ جبریل علیہ السلام ہی نے دم کیا تھا تو مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو شیطان سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی۔ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوا۔ ابھی چھوٹے سے بچے ہی تھے، نیو بورن تھے، کہ ماں کی گود ہی میں بول اٹھے تھے، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے کھلے معجزات یہودیوں نے دیکھے، لیکن جو ان کے اندر گروہی تعصب تھا، جو ان کے اندر ایک اپنا ریشل پریجڈس تھا، اس تعصب نے، اس تکبر نے ان کو اجازت نہ دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، بجائے اس کے کہ یہ معجزات دیکھ کر ان کے سر جھکتے یا ان معجزات کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ یہودیوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے یہ سارے معجزات شیطان کی طرف منسوب کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی یہ دکھا رہے ہیں معجزات، یہ دراصل شیطانوں کا سردار ان کی مدد کر رہا ہے۔ بعلزبول نام آتا ہے، با عین لام زے بے واو لام۔ بعلزبول کہا کرتے تھے کہ بعلزبول ہے شیطانوں کا، بھوتوں کا سردار، وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ قرآن اس الزام کی تردید کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے کہ کوئی شیطانوں کے سردار نے مدد نہیں کی، نعوذ باللہ، کوئی شیطانی کام نہیں تھے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد تو اللہ نے پاک روح سے کی، یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ جب بھی کوئی رسول ایسی تعلیمات لے کر آتا جس سے کہ بنی اسرائیل کی خواہشات پر پابندی لگتی، تو طریقہ انہوں نے اس کا یہ نکالا کہ جھٹلا دیتے، کہتے تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں مانتے، اور جس پر بس چلتا اسے قتل کر ڈالتے۔ جیسے یہاں فرمایا ہے نا، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم۔ تہوی، ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، فال ڈاؤن۔ خواہش کو بھی ہوا کہا جاتا ہے، خواہشات کو، وشز کو، اس لیے کہ اندھا دھن آنکھ بند کر کے خواہشات کی پیروی کرنا بھی انسان کو دراصل پستی ہی میں پہنچا دیتی ہے۔ تب یہ دیکھیے خواہشات کے پیچھے انہوں نے شریعت کو برباد کیا۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی خواہشات کی پیروی ان کی؟ معمولی معمولی چیزوں سے۔ آپ کو یاد ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، پیاز، ککڑی، ہوتے 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 اتنی شدت اختیار کی خواہشات کی محبت نے کہ وہ بیماری بن گئی، اس حد تک کہ ظلم اور ستم پر آمادہ ہو گئے، نبیوں تک کو قتل کر ڈالا، کچھ کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کر دیا، اور افسوس بھی نہیں ہوا، پچھتاوا بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں۔ انبیاء کو جھٹلا کے، انبیاء کو قتل کر کے جسٹیفائی کیا اپنے کاموں کو، کہا ہم نے ٹھیک تو کیا، کیا غلط کیا؟ فرمایا آیت 88، وَقَالُوا، اور وہ بولے، یعنی بنی اسرائیل بولے، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل غلاف ہیں۔ کہا کہ ہم پر کسی کی تعلیم کا اثر نہیں ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم پہ نہیں اثر ہوتا، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اپنی طرف سے مطلب کیا تھا ان کا؟ کہ ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم بہت صبر سے اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حفاظت میں اور محرومی میں تو فرق ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم محروم ہیں، ہمارے دل محروم ہو رہے ہیں، کہتے تھے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ ڈپریویشن کا احساس نہیں تھا، سمجھتے تھے ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہے محمد تمہاری باتوں کا
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سٹبرنس کو، اپنی ڈٹائی کو صبر سمجھتے تھے. اب بتائیں کہ صبر میں اور سٹبرن ہونے میں کیا فرق ہے؟ صبر میں اور ڈٹائی میں کیا فرق ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر وہ چیز ہے جو کہ سچائی پر سٹینڈ لیا جائے. دیکھنے میں تو صبر اور سٹبرنس بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا چیز کر دیتی ہے؟ کیا چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، فرق کرتی ہے کہ کیا پیشنس ہے اور کیا سٹبرنس ہے، کیا صبر ہے اور کیا ڈٹائی ہے، کس چیز پر سٹینڈ لیا گیا. اگر سچائی پر سٹینڈ لیا گیا صبر ہے، اگر تعصب، ضد، حسد، جیلیسی ہے، کوئی فالس ایگو ہے، کوئی پریجڈس ہے، ان ریزنیبل کسی وجہ سے اگر سٹینڈ لے لیا گیا تو وہ ہٹ دھرمی ہے، اندھا تعصب، بلائنڈ پریجڈس. جو ڈٹائی کا جذبہ محرکہ ہوتا ہے، جو سٹبرنس کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تکبر، پرائیڈ. اور صبر کا جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے، جو صبر کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے سچائی، ٹروتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنی اسرائیل نے کبھی خلوص سے، سنجیدگی سے، سیریسلی سنا ہی نہیں، کبھی دماغوں کو کھول کر سوچا ہی نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. بڑے فخر سے کہتے تھے اپنی اس بے نیازی کو، اپنے اس انڈیفرنس کو کہ ہمارے دل غلاف ہیں. فی غلافن نہیں کہہ رہے، غلافوں میں ہے نہیں کہہ رہے دل ہی غلاف ہیں، دل خود ہی غلاف ہیں. فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. جس چیز پر یہ فخر کر رہے ہیں وہ تو دراصل سزا ہے اللہ کی طرف سے، پروٹیکشن نہیں ہے، ڈیپریویشن ہے. کس قدر عقلیں الٹ جاتی ہیں ان لوگوں کی، کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیسے ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو نور کی اور وحی کی اور نبی کی اور اپنے رہنما کی قدر نہ کریں. ایسے بھٹکتے ہیں کہ اپنے بھٹکنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. اپنے بھٹکنے پر فخر کرنا، سوچیں، ہدایت پانے والوں پر ہنسنا اور اپنی گمراہی پر فخر کرنا، اس کو بیج آف آنر بنا کر لگا لینا. اللہ کی سزا نعمت نظر آنے لگ جانا، گمراہی نعمت لگنا اور ہدایت سزا لگنے لگنا. ہدایت زحمت لگنے لگ جائے، سزا لگنے لگ جائے تو کتنا کنفیوژن ہے. اب پھر ذرا اپنے اوپر رکھ کر سوچیے اور اپنے معاشرے پر. ہدایت سے ایسے گھبراتے ہیں آج مسلمان جیسے کوئی پلیگ ہو، کوئی بیماری ہو، اور گمراہی کے ککون کے اندر بہت کمفرٹیبل، ویری مچ ایٹ ایز، بہت خوش، بڑے پرسکون. کوئی بات نہیں، گمراہ ہیں تو کیا ہوا، خوش تو ہیں. خیر اور شر کی تمیز اٹھ جاتی ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے سے، ڈس اورینٹیشن ہو جاتا ہے. اور ہدایت تو ایک معزز مہمان کی طرح ہوتی ہے، آتی ہے ضرور، دل پر دستک دیتی ہے، اور جو لوگ اگر دل نہ کھولیں اپنا تو یہ لوٹ جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. فرمایا آیت 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی تورات میں پیشنگوئیاں موجود تھیں آخری نبی کی، اور یہودی بہت بے چینی سے منتظر تھے کہ اب آخری رسول آنے والے ہیں. وہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلد وہ نبی آ جائیں اور ہم کو پھر سے عروج حاصل ہو جائے. اہل مدینہ سے ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں. جب کوئی جنگ یہودی ہار جاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، لیکن جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان ظالموں کو دیکھ لیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان بنی اسرائیل کے علماء نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے
مدینہ کے مشرکوں کو کچھ نشانیاں بتا بھی دی تھیں کہ وہ یتیم ہوں گے اور ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے. ان کی نشانیاں بتا دی تھیں. وہ کھلم کھلا ان کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود تھیں. بنی اسرائیل کو یقین تھا کہ وہ نبی تو بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، اور انہوں نے مدینے والوں کو بھی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. یہی وجہ تھی کہ جب اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکے گئے اور وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، اس لیے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھیں ان کے اندر. اور آپس میں انہوں نے ڈسکشن کیا اور کہا کہ بھئی ان میں تو وہ ساری باتیں موجود ہیں جس کی خبر یہودی ہمیں دیتے تھے، تو یہی وہ آخری نبی ہیں. تو انہوں نے کہا اوس اور خزرج کے لوگوں نے کہ کیوں نہ ہم فوراً ایمان لے آئیں، کہیں یہودی ہم سے بازی نہ لے جائیں ان پر ایمان لانے میں. تو سوچیں کہ جب مشرکین مدینہ نے پہچان لیا اللہ کے رسول کو، تو خود یہودی عالم کتنی اچھی طرح پہچانتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہچان گئے تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، لیکن جب وہ چیز جسے وہ پہچان بھی گئے ان کے پاس آ گئی، مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا قرآن. ما عرفوا، پہچان گئے، کیا کیا؟ کفروا بہ، کفر کر لیا اس کا، انکار کر دیا اس کا. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ان کافروں پر. پہچاننے کے باوجود ایمان نہ لائے. دراصل اس کے نیچے بھی جو جذبہ تھا وہ تعصب ہی تھا، پریجڈس اور تکبر، پرائیڈ. اس بات کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ مینٹلی تیار ہی نہیں تھے کہ ہمارے گروہ، ہماری جماعت کے باہر بھی کسی کے پاس حق آ سکتا ہے. وہ سمجھتے تھے جتنا حق ہے بس ہماری جماعت میں ہے، ہمارے گروہ میں ہے. گروہ پرستی کا شکار تھے. گروہ پرستی کو حق پرستی سمجھا کرتے تھے. وفاداری کا معیار یہ نہیں تھا کہ وفاداری اللہ اور رسول اور دین سے ہونی چاہیے. وفاداری کا معیار تھا کہ وفاداری اپنی جماعت کے علماء سے ہونی چاہیے اور بس. ہماری جماعت کے عالم جو بات بتا دیں وہ صحیح ہے، انکویسچننگ، بغیر سوال کیے قبول کر لیں گے. اور ہماری جماعت کے باہر اگر کسی نے کوئی سچ بات کہی ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی صحیح بات کر ہی نہیں سکتا. تعصب اور حسد کی وجہ سے بھی انہوں نے بات نہ مانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہ کی. پہچاننے کے باوجود ایک سینس آف سپیریورٹی ان کے اندر تھا کہ ہم اتنے اعلیٰ، ہم اتنے اونچے، ہم کیسے ان کی بات سن لیں. اب جو بھی تعصب میں مبتلا ہوتا ہے یا پرائیڈ کا شکار ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسرے کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تکبر کی وجہ سے. اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے نا، ماننا پڑتا ہے کہ ہاں مجھے پتا نہیں. یہ اعتراف نہیں کر سکتے تھے، کنفیس نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں پتا نہیں. ان کی انا پر ٹھیس لگتی تھی، ایگو ہرٹ ہوتا تھا. تو تعصب کی وجہ سے اپنا نقصان کیا، دوسروں کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. اگر تو دوسرے کی خوبی کا اعتراف کر لیتے، اقرار کر لیتے کہ ہاں فلاں ہم سے بہتر ہے، تو اپنا ہی فائدہ کرتے، بہت سا خیر اپنے لیے جمع کر لیتے. جو لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی جماعت والا بات کر رہا ہے، اگر ہماری جماعت والا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، جماعت سے باہر کا کوئی کہہ رہے تو ہم اس کی بات ہی نہیں سننی، تو وہ محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم حق اور سچائی اور اللہ کا بول بالا کریں گے، اللہ کی بات کو بلند کریں گے. اس کے لیے جماعت بنائی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ مقصد تو نظروں سے، ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، اور جماعت کا نام بلند کرنا مقصد بن گیا. جماعت ہی جماعت رہ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تو کہیں رہ گئیں. تو انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر بھڑکا. جو رویہ ہے یہ یہود کا کہ پہچاننے کے باوجود نہ مانا، اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے
حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی گواہی موجود ہے. حضرت صفیہ بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھیں اور بہت بڑے یہودی عالم کی بھتیجی تھیں. پھر وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو گئی تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو میرے والد اور چچا آپ سے ملنے گئے. واپس آ کر دیر تک گفتگو آپس میں کرتے رہے. جب انہوں نے واپس آ کر آپس میں گفتگو کی تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا. چچا نے والد سے پوچھا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے؟ والد نے کہا، ہاں اللہ کی قسم. چچا نے پوچھا، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد نے کہا، ہاں. چچا نے پوچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد نے جواب دیا، جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا. تکبر، انا. ہم اعلیٰ جماعت کے ہیں، ہم ان کی بات کیسے سن لیں؟ ان کا تو نام بھی کبھی کسی نے نہیں سنا تھا، ان نون قسم کے لوگ. تو کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا ہی نقصان ہوا. سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے جو آپ کو سنایا گیا. اپنی بدقسمتی، اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر لیا. لعنت دراصل رحمت کی ضد ہے. رحمت اللہ کے نزدیک ہونا اور لعنت اللہ سے دور ہٹ جانا. فرمایا آیت نمبر 90، بے سمشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ذلت آمیز سزا مقرر ہے. شرع یشری، اشترا یشتری، یہ ازداد ہیں، اینٹونیمز کی طرح بھی ہوتے ہیں استعمال. مطلب کیا ہوتا ہے؟ خریدنا بیچنا، ایکسچینج کرنا، بارٹر کرنا، تبادلہ کرنا، یہ سب سے اچھا مطلب ہے اس کا. تب کیا ہوا کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے فضل کو پہچاننے کے باوجود رد کر دیا، صرف اس بنا پر کہ یہ فضل ہمیں کیوں نہیں ملا، حسد کی وجہ سے، اور اس نعمت کے چلے جانے کا الزام اللہ کے سر پر رکھ دیا، نعوذ باللہ. بجائے کہ اپنے رویے میں وہ تلاش کرتے کہ ہم سے کیا قصور ہوا تھا، ہمارے طور طریقوں میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے یہ فضل چھین لیا، انہوں نے اللہ کو بلیم کر دیا. تو اللہ کا غضب پر غضب ان پر نازل ہوا. پہلا غضب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے جو عہد باندھا تھا اس پر عمل نہ کیا، اور دوسرے غضب کے مستحق اس وقت ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ایک موقع ان کو فراہم کیا گیا. اب بھی تم ایمان لے آؤ، ہدایت پر آ جاؤ، عمل درست کر لو. لیکن ضد، تعصب اور حسد کی وجہ سے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ الٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ہو گئے. لہذا ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے اور دنیا میں بھی اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.